چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جانداروں کی خدمت نہیں کر سکتا تو وہ گھر میں جانور نہیں پال سکتا۔ اگر کوئی گھر میں کبوتر یا طوطا پالنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان کی غذا اور آرام کا خیال رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اگر کسی جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو ظالموں کی طرح ذبح مت کرو، بلکہ اس کو ذبح اس طرح کرو کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ چنانچہ کوئی بندہ جانور کو بٹھا کر اس کے سامنے اپنی چھری کو تیز کرنا شروع کر دے تو شریعت نے منع کر دیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ بھئی جو ذبح ہو رہا ہے وہ تو چلو ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پہ، جو دیکھ رہا ہے وہ کیوں اس منظر کو دیکھ رہا ہے؟ تم اس طرح بے حس مت بنو اور جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ اس وقت کے ماحول معاشرے میں بچے تیر اندازی سیکھتے تھے۔ جیسے آج کل ویڈیو گیم کھیلنے کی عادت ہے نا بچوں میں، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر بچہ تیر اندازی سیکھتا تھا۔ آج کل گلیوں میں بنٹے کھیلتے ہیں بچے، تو اس وقت تیر پھینکتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اگر تم نے تیر پھینکنے کی پریکٹس کرنی ہے تو کسی جاندار پہ مت کرو، یعنی ایسا مت کرو کہ سامنے گائے کھڑی ہے یا بھینس کھڑی ہے یا گدھا گھوڑا کھڑا ہے تو اس گھوڑے کو تیر مار کے دیکھو میرا نشانہ کیسا ہے۔ فرمایا نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری مشق میں اس کا کیا قصور کہ وہ تکلیف اٹھائے۔ ابن عمر جانا فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس بندے پر جو جانور پر اپنے نشانے کی پریکٹس کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ سبق دیا کہ جانداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے ایک درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ دیکھا۔ چڑیا تو دانا چننے گئی ہوئی تھی اور اس کے بچے جو تھے بہت رنگ برنگے خوبصورت تھے، وہ گھونسلے کے اندر تھے۔ اسی صحابی نے جب خوبصورت بچوں کو دیکھا تو انہوں نے بچوں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا، اٹھا لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی ماں بھی آ گئی، چڑیا بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ گھونسلہ خالی ہے تو وہ ادھر ادھر اڑی کہ میرے بچوں کو کون لے گیا۔ تو چڑیا نے دیکھا کہ اس صحابی کے ہاتھ میں اس کے چھوٹے بچے تھے، تو وہ چڑیا اس کے سر کے اوپر گھومتی رہی اور آوازیں نکالتی رہی۔ اب یہ بندہ اس چڑیا کی آواز کو سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا اس کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی، اس نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ اب یہ بڑا خوش کہ بچے بھی ہیں اور چڑیا بھی ہے اور میرے ہاتھ میں سب رنگ برنگے پرندے آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب آپ نے چڑیوں کو بچوں کو اٹھا لیا اور ماں نے واپس آ کے دیکھا کہ چڑیا کہ میرے بچے گھونسلے میں نہیں ہیں، تو وہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے تو وہ تمہارے سر پہ چکر لگا رہی تھی اور تم سے فریاد کر رہی تھی، میں ماں ہوں، مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، لیکن تم اس کی بات کو سمجھے نہیں۔ تو جب تم اس کی بات کو نہیں سمجھے تو یہ ماں تھی، بچوں سے دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ تمہارے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا اگر میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتے پھر مجھے بھی پکڑ لو، میں گرفتار تو ہو جاؤں گی، بچوں کے ساتھ تو رہوں گی۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جس گھونسلے سے اس ماں کو اور بچوں کو پکڑا ہے ان سب کو جا کے وہیں واپس چھوڑ کے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے جانداروں کے ساتھ، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم فرمایا۔